ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مرد ہمیشہ ہر کام میں آگے ہوتے ہیں، پر الحمدللہ پاکستان میں لیڈیز بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ پورے پاکستان نے ہمیشہ عامر لیاقت سنا تھا، آپ عامرہ لیاقت اچانک تھوڑے سے ٹائم میں ایسے آگے آ گئی، اس کی کیا وجہ؟ آپ کا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ آپس میں رشتہ دار تو نہیں ہیں؟ نہیں اللہ نہ کرے۔ اللہ نہ کرے۔ آپ نے 11 سال جاب کی، پھر اب آپ نے وہ سارا کچھ چھوڑ کے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا، یہ کیسے شوق پیدا ہوا؟ جاب کے ساتھ اس کو مینیج کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ جو ٹائم ہے ادھر دیتی ہوں وہ بھی میں اگر اس پہ دوں تو وہ میرے لیے زیادہ بیٹر ہے۔ تو پھر فائنلی میں نے جاب جو ہے کوئٹ کی اور فلی فوکس آن ڈابا۔ صبح کتنے بجے آپ یہ سٹارٹ کرتی ہیں اور آپ کے پاس کون کون سی چیزیں؟ گرمیوں میں تو ہم لوگ شام میں سٹارٹ کرتے تھے کیونکہ دھوپ ہوتی ہے، یہاں پہ بیٹھا نہیں چاہتا، اور سردیوں میں ہم اس کو 10 بجے 11 بجے کر رہی تھی، ابھی 2-3 دن سے اس کو 10 بجے کر دیا ہے۔ تو تقریباً کتنا ایک خرچہ آ جاتا ہے اس طرح کا سیٹ اپ بنانے میں؟ خرچہ اس کا اتنا زیادہ نہیں آتا، تقریباً 2-2.5 لاکھ آپ لگا کے اس طرح کا سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو خود کون کون سے جوس آپ سب سے اچھے بنا لیتی ہیں؟ میں یہاں پہ میرے ڈھابے پہ جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں میں سب بہت اچھی بناتی ہوں۔ تو اس کے بعد آگے کچھ اور سوچا ہے کہ یہ کہیں پورے کا پورا F10 ہی تو نہیں آپ نے خرید لینا؟ جس طرح آپ آگے سے آگے جا رہی ہیں لگ ایسی رہے کہ بے شک ہفتے بعد پتہ لگے آپ پورے کا پورا F10 ہی خرید لیں۔ اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے۔ عامرہ لیاقت اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھتی؟ انشاءاللہ عامرہ لیاقت کا ایک اچھا برانڈ ہوگا، اور کپڑوں کا نہیں فوڈ کا رہنا ہوگا۔ آپ نے فوڈ میں۔ نہیں اب فوڈ میں ہی رہنا۔ السلام علیکم جی، دا رانجھا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تبسم ریاض رانجھا، اور آج میں آپ کے لیے اتنی خوبصورت سٹوری لے کے آیا ہوں۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مرد ہمیشہ ہر کام میں آگے ہوتے ہیں، پر الحمدللہ پاکستان میں لیڈیز بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے 11 سال جاب کی، پر انہیں کچھ خاص مزہ نہیں آیا، انہوں نے اپنا ایک سیلف بزنس سٹارٹ کیا۔ آئیں ان سے میں آپ کی ملاقات بھی کرواتا ہوں، اور ان کا نام ہے عامرہ لیاقت۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پورے پاکستان نے ہمیشہ عامر لیاقت سنا تھا، آپ عامرہ لیاقت اچانک تھوڑے سے ٹائم میں ایسے آگے آ گئی، اس کی کیا وجہ؟ آپ کا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ آپس میں رشتہ دار تو نہیں ہیں؟ نہیں اللہ نہ کرے۔ اللہ نہ کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 11 سال جاب کی، پھر اب آپ نے وہ سارا کچھ چھوڑ کے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا، یہ کیسے شوق پیدا ہوا؟ ایکچولی یہ شوق تو بہت عرصے سے تھا، تقریباً یہ کہہ لیں 8-9 سال سے میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک چھوٹا سا ڈھابا لگاؤں، لیکن میرا یہ تھا کہ میں اپنی جاب کو ساتھ کنٹینیو کروں گی، کہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ ڈھابا جو ہے اگر آپ اس پہ محنت کریں تو اس کا پھل بھی مل سکتا ہے، اتنا زیادہ ملے گا۔ تو 2 منتھ کے اینڈ دوسرا منتھ تھا تو مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میں جاب کے ساتھ اس کو مینیج کرنا مشکل ہو رہا تھا، کہ وہ جو ٹائم ہے ادھر دیتی ہوں وہ بھی میں اگر اس پہ دوں تو وہ میرے لیے زیادہ بیٹر ہے۔ تو پھر فائنلی میں نے جاب جو ہے کوئٹ کی اور فلی فوکس آن ڈابا۔ آن ڈھابا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ لگایا سسٹم، اس ٹائم تو آپ اکیلی تھی، پھر آہستہ آہستہ اب آپ کے نیچے تقریباً کتنے امپلائیز ہیں؟ جی ابھی میرے پاس تقریباً 6-7 امپلائی ہیں۔ اور ان کی تنخواہیں وقت پہ جا رہی ہیں؟ جی ان میں سے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہی میں ان کو دے دیتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ مارکیٹ ہے، یہاں پہ ایسے ہی کرتے ہیں سب لوگ، ڈیلی کا ڈیلی دے دیتے ہیں۔ جو آپ کا سینئر ہوتا ہے تو اس کو آپ منتھلی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہری سی بات ہے کوئی مرد اس طرح کا کام کرے تو آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت کے لیے ادھر ایک ڈھابا لگانا، فیملی کی طرف سے کوئی ریسٹرکٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی آپ کو؟ ایکچولی میں نے یہ ٹھان لی تھی، میں نے کہا لگاؤں گی، تو میں نے فیملی کو اس طرح سے نہیں بتایا کہ میں ڈھابا لگا رہی ہوں، لیکن میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ ان کے لیے بالکل ہی ایک دم دھماکہ نہ ہو جائے۔ تو ان کو لگا یہ مذاق کر رہی ہے، ڈھابا کدھر لگائے گی، اچھی جاب کری چھوڑ کے، تو وہ کہتے ہیں بس اس کی باتیں ہیں۔ تو جب میں نے لگا دیا فائنلی، تو پھر میں نے کہا کہ آ جائیں آپ بھی آ کے دیکھ لیں، بلکہ سوشل میڈیا سے ان کو پتہ لگا، ویڈیو سے پہلے ان کو پتہ لگ گیا،
تو پھر بس یہی تھا کہ جاب نہیں چھوڑو. تو جب میں نے جاب چھوڑ دی تو ان کو بہت زیادہ ایک ان کے لیے شاکنگ نیوز تھی کہ تم نے اتنی اچھی جاب چھوڑ کے تم آ کے کھوکا لگا کے بیٹھی ہے. میں نے کہا آپ کو نہیں پتہ اس کھوکے کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے. تو بہرحال پھر میں نے ان کو بھی رات کو کہتی تھی امی اچھا کام ہو رہا ہے یہ وہ, اس میں زیادہ فائدہ ہے, اس میں کسی کی ملازم نہیں ہوں, میں اپنا کام کر رہی ہوں. اگر میں زیادہ کام بھی کرتی ہوں وہ پھر آتی تھی دیکھتی تھی میں کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ ان کا دل خفا ہوتا, تم وہاں کے اتنا کام کر, ہم گھر میں کام نہیں کرواتے ہو, تم وہاں بیٹھ کے اتنا کام کر رہی ہو. تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا, دیکھیں میں اپنا کر رہی ہوں نا, تو اپنے کام میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. تو پھر میں نے اسی طریقے سے گھر والوں کا بھی رسپانس پازیٹیو کیا اور الحمدللہ. یعنی کہ اب آپ کی جو فیملی ہے وہ خوش ہیں؟ جی جی وہ خوش ہیں, وہ پہلے بھی خوش تھی کیونکہ آپ کو بتایا میں نے 11-12 سال میں نے کام کیا ہے. تو وہ اگر آج سے 5 سال پہلے شروع کرتی تو مشکل ہوتا, کیونکہ 5 سال پہلے والی عامرہ کے لیے تھوڑا سا ایک ڈھابا لگا دینا تو ایشوز زیادہ ہوتے. لیکن اب جو ہے ابھی ماشاءاللہ میں نے بہت زیادہ سپورٹ وغیرہ بھی کرتی رہتی ہوں فیملیز کو دیہاتوں میں جہاں سے ہو سکے. تو مطلب ابھی نہیں, ابھی کچھ نہیں. تو دیکھیں عامرہ بھی ایک عام سی باقی عورتوں کی طرح لڑکیوں کی طرح ایک لڑکی تھی جو ایک چھوٹے سے گاؤں سے میں رہتی تھی. وہاں سے اٹھ کے آپ جس ایریا میں آپ صرف ٹیچنگ کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر یا مطلب کچھ اسپیسیفائی جابز ہوتی ہیں آپ وہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جابز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مطلب آپ لوگ نہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو نکلی عامرہ, نکلتے گاؤں سے شہر میں آئی, شہر سے اسلام آباد آ گئی. تو یہ ایک لمبا سفر ہے لیکن الحمدللہ مشکلات آئی, لیکن ہر کہتے ہیں نا وہ مشکل کے بعد آسانی ہے. تو الحمدللہ میں خوش ہوں, ہیپی ہوں. اور اسپیشلی خواتین آتی ہیں آ کے مجھے دیکھتی ہیں, پوچھتی ہیں آپ نے کیسے کیا, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس ٹائم میں اور بوسٹ ہوتی ہوں. مطلب اگر میں تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہی ہوں تو کچھ آتی ہیں خواتین ایسی آتی ہیں, ایون کہ میل بھی آتے ہیں. تو اسپیشلی جب وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو اس ٹائم مجھے اور حوصلہ ہوتا ہے کہ ہاں میں مطلب کچھ اچھا کر رہی ہوں. بیسیکلی آپ کا تعلق کدھر سے ہے اور اسلام آباد میں آپ جاب کب سے کر رہی تھیں؟ بیسیکلی میرا تعلق مظفر آباد کا ایک گاؤں ہے, وہاں سے ہوں. اور 2014 میں نے اسلام آباد آئی تھی, ایک NGO کے ساتھ مجھے جاب کی آفر ہوئی تھی. اور اس کے بعد مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ یہاں پہ کام کیا, انٹرنیشنل NGO کے ساتھ بھی کیا, نیشنل کے ساتھ لوکل مطلب مکس میں نے کام کیا. اور بس جاب ہی کرتی رہی, کچھ کنسلٹنسیز وغیرہ کی. اوورآل پورا یعنی کہ کراچی سے لے کے نیلم ویلی تک آزاد کشمیر سب جگہوں پہ میں نے کام کیا. تو بس پچھلے 8 ماہ سے یہ ڈھابا لگایا ہوا ہے اور اسی پہ فوکس ہے. پورا دن کو میرے دماغ میں یہی ہوتا ہے رات کو سوتے ہوئے, گول گپے کتنے رہ گئے, بلے کتنے رہ گئے, فروٹ کتنا رہ گیا, مطلب ڈسپوزیبل کیا ہے کیا نہیں. بس خواب میں بھی یہی آتا ہے اور صبح اٹھتی ہوں تو انہی کے لیے چلی جاتی ہوں. تو صبح کتنے بجے آپ یہ سٹارٹ کرتی ہیں اور آپ کے پاس کون کون سی چیزیں؟ گرمیوں میں تو ہم لوگ شام میں سٹارٹ کرتے تھے کیونکہ دھوپ ہوتی ہے, یہاں پہ بیٹھا نہیں چاہتا. اور سردیوں میں ہم اس کو 10 بجے 11 بجے کر رہی تھی, ابھی 2-3 دن سے اس کو 10 بجے کر دیا ہے. 10 سے رات 1 بجے تک ہوتا ہے. اور آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس فریش آرگینک جوسز ہیں, چنا چاٹ وغیرہ, گول گپے, چائے, کشمیری چائے, مٹکا چائے اور برگر وغیرہ, فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے. اور یہ جتنی چیزیں بنتی ہیں یہ ریسیپی آپ نے دی ہے؟ جی جی بالکل میں نے دی ہوئی ہے, اور میں خود ساتھ کر رہی ہوتی ہے ساتھ میں, کیونکہ ابھی تو ماشاءاللہ سیل کا فلو تھوڑا بڑھ کے ابھی اتنی سلو ہو گئی تھی. تو بس شیف بھی لگے ہوتے ہیں ساتھ, ہیلپر بھی لگے ہوتے ہیں, میں بھی لگی ہوتی ہوں, مطلب ہم سب لگے ہوتے, کیونکہ ایک دم سے اگر اکٹھے آرڈر آ جاتے ہیں تو پھر ہم سب لگ جاتے ہیں. تھوڑا کم ہو تو پھر وہ بھی لگے رہتے ہیں, پھر میں بھی تھوڑا بیٹھ جاتی ہوں. تو مطلب ساتھ ساتھ ہم لوگ لگے رہتے ہیں, کیونکہ شام میں تھوڑا فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے ایک بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی. جس وقت ابھی ہم لوگ آئے تھے اس وقت آپ کچھ اکیلے کھا رہی تھیں, کیا کھا رہی تھیں؟ جی جی میں نے کہا اب ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھوں, تو فروٹ چاٹ کھا رہی تھی. دہی بھلے نہیں پسند آپ کو؟ دہی بھلے بھی پسند ہیں, لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے نا اپنا اسٹال کھولنے سے پہلے یہ گول گپے, دہی بھلے یہ میں نہیں کھاتی تھی, لیکن لوگوں کو دیکھتی تھی اتنے مزے سے کھا رہے ہوتے. تو اب کھاتی ہیں؟ جی جی اب کھاتی ہوں, خود بناتی ہوں. کہیں اور سے لے کے؟
नहीं, अपने बना के खाती हूँ। अपने बना के तो आपको वैसे ही ज़्यादा वो क्लीन और हर चीज़ का वो होता है, तो इसलिए। तो जब शुरू में आपने ये स्टार्ट किया, आपको पता है मीडिया आपकी तरफ आया, तो कोई घबराहट नहीं हुई कि ये अचानक इस तरह आगे एक हाइप क्रिएट होगी? डर लगा या इजीली आपने कवर कर लिया सब कुछ? नहीं, देखें, मैं ना वो वाली खातून नहीं हूँ कि जो एकदम से आई जी आके ढाबा लगा दिया। तो मैं ना फुली प्रिपरेशन के साथ आई हूँ कि मैं आके मार्केट में बैठी हूँ, तो मुझे पता था कि यहाँ पे आपके अच्छे कस्टमर भी आ सकते हैं, मिसबिहेव वाले भी आ सकते हैं, हर तरह का तबका आ सकता है। जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको पता होता है। तो मुझे ये था कि मैंने किस तरह से, मतलब हाउ टू डील पीपल, तो मुझे था कि मैंने किस तरह लोगों को डील करना है। लेकिन मीडिया से मेरा ये था कि मीडिया में नहीं आना। आई इंडिपेंडेंट उर्दू से 2 खातून आई थी और उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं नहीं, मीडिया पे नहीं। तो मैंने कहा मैडम, हमने इतनी मुश्किल से आपकी स्टोरी ढूंढी है। तो मुझे था आइडिया कि जब वो असाइनमेंट मिली हो तो होता है कि हाँ, कवर करने की कोशिश होती है। आगे तो मर्ज़ी मेरी, मैं दूँ ना दूँ। तो मैं वैसे भी ख़वातीन को सपोर्ट करती हूँ, तो स्पेशली मेरा होता है कि खातून आ जाए तो मैं उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करती हूँ। तो वो मैंने दे दिया, मैंने कहा चलें ठीक है। लेकिन उस दिन नहीं दिया, मैंने उनको 1 वीक का टाइम दिया। मैंने कहा, तो फिर वो दे दिया और उसके बाद धूम मच गई। धूम मच गई। तो तकरीबन कितना एक खर्चा आ जाता है इस तरह का सेटअप बनाने में? खर्चा इसका इतना ज़्यादा नहीं आता, तकरीबन 2-2.5 लाख आप लगा के इस तरह का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये होता है आपकी अर्निंग होती है, आप इसी में लगाएं। अभी मेरा यही होता है कि मेरे जो भी बचत होती है मैं इसी के ऊपर ही लगाती हूँ। चीज़ें आ जाती हैं, ज़ाहिर है 5-6 बंदे रखे हुए, उनकी तनख्वाहें हैं, वो चली जाती हैं। तो ये जो फ्रूट वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये आप खुद जाके लेके आती हैं? जी, ये मैं खुद लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा यहाँ F10 में भी हैं कुछ शॉप्स, उन्होंने कहा हम आपको मंडी के रेट पे देंगे। लेकिन वो बहुत, मुझे 1-2 दफ़ा ली तो मुझे आइडिया था, क्योंकि मैं मंडी में खप चुकी हूँ, तो बहुत फ़र्क था। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इतवार बाज़ार भी ना जाऊँ, मंडी ही जाऊँ और मंडी से ही लेके आऊँ। तो खुद कौन कौन से जूस आप सबसे अच्छे बना लेती हैं? मैं यहाँ पे मेरे ढाबे पे जितनी भी चीज़ें मिलती हैं मैं सब बहुत अच्छी बनाती हूँ। कश्मीरी चाय, कश्मीरी हूँ, वो ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। मटका चाय भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। चाय का आइटम जो हमारा ऐसा है ना कि वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब निकलता है। जूस भी हम फ्रेश जूस देते हैं, बिल्कुल मतलब कोई उसमें मिलावट नहीं करते, साफ़। और बेशक हम लोग टेस्ट करवा लें। जी बिल्कुल करा लें। ये तो बनता ही ओपन है, कस्टमर सर पे खड़ा होता है तो हो ही नहीं सकता। मुझे ये बताइए, जो आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर दिन में कितनी बार सख्ती करती हैं, या प्यार से रखा हुआ है? नहीं, सख्ती भी कभी कभी होती है, ये नहीं है कि बिल्कुल प्यार, लेकिन ये है कि सख्ती के साथ ऊपर से थपकी भी होती है। तो बात मान जाते हैं इजीली? हाँ, बात तो मानते हैं, बात मैं मनवाती हूँ, मानते हैं। तो इसके बाद आगे कुछ और सोचा है कि ये कहीं पूरे का पूरा F10 ही तो नहीं आपने ख़रीद लेना? जिस तरह आप आगे से आगे जा रही हैं, लग ऐसी रहे कि बेशक हफ्ते बाद पता लगे आप पूरे का पूरा F10 ही ख़रीद लें। अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान मुबारक करे। अभी तो फ़िलहाल मेरा यही है कि मुझे शॉप मिल जाए, शॉप में लूँगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात, अभी मैं वही बात है, अब ये ढाबा है, अब इतना भी नहीं है कि करोड़पति या वो वाला। अभी मैं, जब मुझे लगेगा मेरी पॉकेट मुझे इजाज़त देगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं शॉप लूँगी। शॉप की तो रेंट आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे मिलती भी नहीं है, अगर मिल जाए तब भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जो है शॉप लूँगी। और अभी इसकी और ब्रांचेस आपने हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में आमरा लियाकत के नाम से चलती जाएंगी दुकान। इसके अलावा आपकी कोई और ब्रांच है अभी तक? एक ब्रांच और मैंने ओपन की है, लेकिन उसका नाम जो है ना, वो बेसिकली पिंडी आर्ट काउंसिल में है, तो पंजाब अदबी बैठक के नाम से, क्योंकि वो गवर्नमेंट का वो सारा वो है, वो वहाँ पे ओपन की पिंडी में। और पहले यही है। वहाँ भी यही सब चीज़ मिलती? नहीं, वहाँ पे चाय है ज़्यादा और गोलगप्पे चाट वगैरह। तो नाम चेंज क्यों किया? नाम एक्चुअली वो गवर्नमेंट की जगह थी, तो उनका यही था कि यहाँ हमारी, उन्होंने मुझे एक देखा मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र की कि यहाँ पे हमारी अदबी बैठक के नाम पे हमारा है, वहाँ पे आप एक स्टॉल लगा सकती हैं। तो इसलिए बस वो उसको वैसे ही चल रहा है। तो आप आधा दिन इधर लगाती हैं और आधा दिन उधर लगाती हैं? नहीं, मेरा ज़्यादा टाइम इधर F10 में होता है, क्योंकि यहाँ पे काम ज़्यादा है, क्योंकि मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो किया। तो उधर भी जाती हूँ, उधर भी मतलब शाम में एक चक्कर लगा लेती हूँ,
جا کے دیکھ کے آ جاتی ہوں. وہاں پہ میں نے ورکر رکھے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ تو فل ٹائم ہوتی ہوں. صبح آ کے 10 بجے سب کو جگا کے ادھر آ کے خود کھلتی ہوں اور ساتھ میں ان کو بھی جگاتی ہوں, آ جاؤ. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے اٹھتے نہیں ہیں, تو پھر دوبارہ جا کے کہتی ہوں اٹھ جاؤ, میں ادھر سے آ گئی. تو جس طرح اکثر رشتہ داروں میں ہوتا ہے کہ اچھا چلو یار فلاں کی بچی تو نوکری کرے, ہائے اللہ فلاں والی نے تو اتنا کر لیا, آپس میں کزن کی جلسی ہوتی, اس طرح آپ کی کزنز وغیرہ جلتی ہیں, ارے کل تک تو اسے جانتا کوئی نہیں تھا, آج تو یہ سٹار بن گئی. نہیں, میری فیملی ماشاء اللہ سب بہت ایجوکیٹڈ ہے, اور آپ کو پتہ ہے فیملی کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں ہوتا. تو سب نے سپورٹ کیا. ابھی تو خیر سب کالز کر کے مبارک دے رہے. ہماری آدھی فیملی انگلینڈ میں, وہاں سے بھی کالز آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے, امریکہ سے, مطلب بہت سارے ارد گرد سے کالز آ رہی ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں سب الحمدللہ. اور جب فیملی اپریشیٹ کرے تو وہ سب سے بڑا ایک آپ کو بوسٹ ملتا ہے. آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے پاکستان اسٹڈیز میں, اور ابھی آگے شوق ہے پڑھنے کا آپ کو؟ ہاں بالکل شوق تو ہے. ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں کچھ, ابھی میرا یہ ہے کہ میں نا فوڈ سے ریلیٹڈ ہی کچھ ڈپلوما, ماسٹر ان بنانا وغیرہ نہیں چھوٹے چھوٹے ڈپلومے ہوتے ہیں جس میں آپ سیکھتے ہیں. اب میرا دل کرتا ہے ٹرکش فوڈ سیکھوں, عربک سیکھوں, سیرین, مطلب ڈفرینٹ. یعنی کہ دیکھا جائے تو آپ کو کوکنگ وغیرہ کا بچپن سے ہی شوق تھا, اس وجہ سے آپ نے انہیں بڑے ہو کے امپلیمنٹ کر دیا. نہیں شوق کوکنگ کا بہت زیادہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ نہیں تھا, کبھی نہیں تھا کہ ڈھابا یا ریسٹورینٹ کچھ بھی ہے, مطلب یہ بالکل مائنڈ میں نہیں تھا. بس یہ تھا کہ اپنا کام کروں, بس لوگوں کی نوکر بننے سے اپنا کام کروں. لیکن یہ کہ ڈھابے کا شوق تو بہت ٹائم بعد آیا, لیکن پھر بھی تھا نہیں کہ اس کو اس طرح کر دوں گی, تو ابھی کر دیا, تو ابھی بہت خوش ہوں, بہت سیٹسفائی ہوں اور الحمدللہ. عامرہ لیاقت اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھتی؟ انشاءاللہ عامرہ لیاقت کا ایک اچھا برانڈ ہوگا, اور کپڑوں کا نہیں فوڈ کا رہنا ہوگا. آپ نے فوڈ میں نہیں اب فوڈ میں ہی رہنا. میں یہ کہتی ہوں نا کہ میں اب مجھے اتنا لگاؤ کہ میں ڈیلی جا کے کچھ نہ کچھ بناتی ہوں, ٹیسٹ کرتی ہوں, اور پھر لا کے ادھر بھی وہ کرتی ہوں. مطلب یعنی کہ نقل آپ اچھی کر لیتے ہیں؟ نہیں نقل نہیں کرتی, لیکن میں سیکھتی ہوں چیزیں. میری مدر بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے, میری سسٹر بہت اچھی کرتی ہے, میں خود بھی کرتی ہوں. لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک جاب کے ساتھ آپ نے ایک ٹائم پہ چھوڑ دیا, پھر آپ اس کو سٹارٹ کر کے تھوڑا سا اچھا سا ڈیکوریٹ کر کے چیزوں کو, وہ ڈسپلے جتنا اچھا ہو, وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو آج تک ویسے آپ نے جب تک ماسٹر کی ہے, اس میں آج تک کبھی ویسے پیپرز میں نقل کی ہے آپ نے؟ نہیں نقل نہیں کی الحمدللہ. کی ہوگی, آپ کی ٹیچر کا مجھے کال آئی تھی. اچھا میڈم زینب کو جانتی ہیں آپ؟ چلیں اگر میڈم زینب نے آپ کو کہہ دیا تو ہو سکتا ہے کی ہو. تھوڑی بہت کی تھی. نہیں میٹرک میں ایک دفعہ تھی, تو میں اس طرح نقل کر رہی تھی, میں ایسے ہوئی ہوں, تو میرا پیچھے وہ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گر جاؤ گی, پیچھے ہو جاؤ. تو تھوڑی بہت چیٹنگ ڈیفینیٹلی کی ہوگی, اب یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ نہیں کی ہوگی. لیکن اب یہ کہ آپ جب اتنا بڑی ایج میں ہو جاتے ہیں, پھر نقل شکل نہیں, اچھی چیز نہیں ہوتی, اچھی ہوتی ہے مل جائے تو. ہاں میں تو نقل کے ساتھ ہوتا ہوں, میں تو کہتا ہوں آئی لو نقل. مجھے یہ بتائیں کہ ادھر اتنا عرصہ آپ کو ہو گیا, آپ اب آگے فیوچر میں کس طرح کا سیٹ اپ چاہتی ہیں؟ کہ ایک تو آپ نے کہا کہ جی میں شاپ چاہتی ہوں کہ شاپ کے کرائے زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی جگہ ہے F10 ہی آپ نے کیوں چنی تھی؟ باقی بھی ادھر سے بھی مجھے یہ پہلے یہ بتا دیں کہ جس جگہ یہ آپ نے لگایا ہوا ہے, ادھر آپ کو کرایہ دے رہی ہیں؟ نہیں کرایہ نہیں ہے, اس کا لائسنس ہوتا ہے, وہ ملنا اتنا ایزی نہیں ہوتا, وہ ملا ہے. اور F10 آپ دیکھیں یہ اسلام آباد میں فوڈ ہب ہے, اور فوڈ کے لحاظ نمبر 1 پہ F10 ہو گیا ہے. اب باقی ایف سیکٹر بھی سارے اسی طرح ہے, لیکن F10 نمبر 1 پہ. یہاں پہ کسٹمر کا ویسے واک ان کسٹمر بھی زیادہ ہے, اور اگر آپ کے ریپیٹ ہو جاتے ہیں کہ سب سے پہلے نا آپ نے بزنس میں اپنی لوکیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے. یہ میڈیا نے تو ابھی ذرا ہائپ کریٹ کر دیا, آتے ہیں لوگ, اچھا لگتا ہے, لیکن یہ کہ میں نے میڈیا تک تو نہیں رہنا تھا نا, میں نے اپنا کام کرنا تھا, میرا ایک مقصد تھا, اس کے ساتھ یہ بھی تھا. اب دیکھیں میں آئی ہوں, مجھے پیسہ کمانا بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ میں نے جاب چھوڑ دی, نوکری چھوڑ دی ہے کہ میں بس یہ بولوں گی وومن امپاورمنٹ کر رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی امپاور کروں گی, اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہوں. میں اپنی فیملی کو میں نے ماشاءاللہ اپنی سسٹرز وغیرہ کو ان کی شادیاں کرائی, بھائی کی کرائی, مطلب اپنے بہن وغیرہ کو پوری ایجوکیشن ان کی فلی سپورٹ جتنی ہو سکی کی, اور کر رہی ہوں. تو الحمدللہ.
गुड होगी जी, आप तो बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि लेडीज़ को काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, A1 टीवी के तवज्जुह से पूरी कौम को पैगाम दे दें। अच्छा, मेरा ख़वातीन से यही पैगाम है कि अपना काम करें, अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है, आएँ आगे बढ़ें, और स्पेशली वालिदैन से भी ये कि अपनी बच्चियों की सपोर्ट करें कि वो उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो दब जाती हैं, और दबने के बजाय वो उसको अगर, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है ना तो वो आप कोई भी काम हो वो बहुत अच्छा आप करते हैं, चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, तो सपोर्ट होती है। तो वरना बहुत सारी औरतें ऐसी हैं वो आके मुख्तलिफ हिरासमेंट का शिकार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बस उनका ये होता है कि हाँ जी ये छुप करके हमने ये कर दिया, किसी ने हमारी हेल्प कर दी, वो ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह काम करेंगे, चाहे हम खोखा लगा देंगे, हम ढाबा लगा देंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग तो बातें करेंगे, लेकिन वही कहते हैं डर के आगे जीते आए और आके काम करें। आपको वैसे कोई शेर आता है? जाते जाते एक शेर तो सुना दे, ये गाना आता है तो गाने की एक दो लाइनें सुना दे। शेर सब्र सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। अब पता नहीं मैंने इसको सही पढ़ा है या नहीं, क्योंकि बहुत पहले आगे पीछे शायद थोड़ा कर दिया हो। गाने की एक आधी लाइन सुना दे। गाना नहीं, गाना मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। आता है वैसे आपको? जी आता है आपको? आते तो हैं लेकिन अभी चले एक आधी लाइन सुना, एक आधी लाइन सुना दे। गाना नहीं, गाना नहीं सुनाना जी इन्होंने। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये थी आमरा लियाकत, बहुत अच्छा लगा इनके साथ प्रोग्राम करके, और बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क की ख़वातीन भी कारोबार में आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।